السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 14، 15، 16 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم، یہ، فذوقوہ، پس تم ذائقہ چکھو، تم چکھو اسے۔ یہ جو ذوقو ہے، اردو کا لفظ ذائقہ بن سکتا ہے۔ تو ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ چکھنا ہوتا ہے کسی چیز کو۔ ذال الف حمزہ قاف کا ذائقہ۔ ذالکم، یہ بریکٹ میں سزا، یہ سزا ہے۔ فذوقوہ، سو اس کو تم سب چکھو۔ وَأَنَّا، اور بے شک، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، یہ سزا ہے، سزا کو بریکٹ میں کریں۔ جو عذاب اللہ نے دینا اس کی بات ہو رہی ہے، کل والے سبق کو ملانا پڑے گا۔ یہ سزا ہے، بریکٹ میں کریں سزا کے لفظ کو۔ سو تم اسے چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی دوزخ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم الذین، لقیتم، تم ملو۔ یہ لفظ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا ملاقات بنانا ہو تو میم لام الف قاف الف تے سے ملاقات بن جائے گا۔ یہ لقیق جو لفظ ہے، جب تم ملو، الذین، ان لوگوں سے، کفر، جنہوں نے کفر کیا، ضعفاً، بڑے لشکر کی صورت میں۔ ضعفا بڑے لشکر کو کہتے ہیں، بہت بڑے لشکر کو۔ اس کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی ضعف کا، وہ ہے جو چھوٹے بچے گھسٹ گھسٹ کے چلتے ہیں نا، بہت چھوٹے بچے جو کھڑے نہیں ہو پاتے، اپنے سرین کے بل چلنا۔ تو چونکہ یہ چلنے والوں میں، انسانوں میں سے سب سے سلو چال ہے اس طرح کی، تو جب لشکر بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی جتنا بڑا لشکر ہوگا وہ اس کی سپیڈ کم ہوگی چلنے کی، تو اس وجہ سے اس کا معنی بڑا لشکر کرتے ہیں۔ فلا، تو مت، پس مت، تولوہم، تم پھیرو، ان سے۔ تولو بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، منہ پھیرنا۔ تولوہم الادبار، منہ تو میں نے کہا کہ بریکٹ میں لکھیں، پھیرنا اس کا معنی، تم پھیرو ان سے۔ الادبار، اپنی پیٹھیں، ادبار اپنی کو بریکٹ میں کریں، ادبار پیٹھ، تو مت پھیرو ان سے پیٹھیں۔ وَمَن یُوَلِّہِم، اور جو کوئی پھیر لے ان سے، یومئذ، اس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، دبرہ، اپنی پیٹھ۔ یہ جو ادبار ہے دبر کی جمع ہے، اور دبر آپ نے 3-4 دن پہلے بھی پڑھا تھا اور کئی بار پڑھا ہے، دبر پیٹھ، دابرین پڑھا تھا 3-4 دن پہلے۔ اللہ، سوائے، متحرفن، پینترا بدلنے والے کے۔ میم جو ہے یہ اس کو بنا رہا ہے فائل، تو پینترا بدلنے والا، اصل میں یہ جو لفظ ہے خارافہ حرف ہے، تو حرف جو ہیں آپ جتنے حرف دیکھ لیں عربی کے، الف کے علاوہ سارے مڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں موڑ ہے۔ تو جب پینترا بدلتے ہیں لڑائی میں تو مڑتے ہیں یقیناً، دائیں بائیں پیچھے بھاگتے ہیں۔ متحرفن، متحرفن قتال، لڑائی کے لیے، قتل، قتال، او یا،
متحیزن یا سمٹنے کے لیے، جب کوئی لشکر میں، جب کوئی میدان جنگ میں سمٹے گا تو یقیناً ہے وہ سمٹ کے اپنے لشکر کی طرف آئے گا، اپنے لشکر کی طرف پناہ لے گا۔ یہ جو لفظ ہے ہا یا زا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یہ جو سانپ لپٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو لڑائی میں اگر دشمن کی طرف سے پریشر بڑھ جائے تو کوئی سمٹ کر اپنے لشکر میں آ ملتا ہے تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، سوائے پناہ پکڑنے کے، سوائے سمٹ کر آنے کے، الا طرف فیا، جماعت کی طرف، کسی گروہ کی طرف جو ان کی اپنی جماعت کے گروہ بکھر کے لڑ رہے ہیں، ان کی بات ہے۔ یہ بھی آپ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، فیاتن، کسی جماعت کی طرف، فقاد، تو یقیناً، با وہ لوٹا، باؤ بھی آپ نے پڑھا تھا، بے غضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، مہوا بھی آپ نے پڑھا ہے کئی بار، ٹھکانہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بیس کے معنی بری، اور بہت بری ہے، المصیر، پھرنے کی جگہ، تو بہت بری ہے پھرنے کی جگہ، کون سی؟ جہنم والی۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، آیت بھی لمبی ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات کفر کے لشکر سے، کفر سے لشکر کی صورت میں ہو تو ان سے پیٹھیں مت پھیرو، یہ پچھلی آیت کا تھا، اور اگلی آیت جو ہے اس کا یہ ہے، اور جو کوئی اس دن اپنی پیٹھ پھیرے سوائے لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والے یا کسی جماعت کی طرف سمٹنے والے، یعنی پناہ لینے والے کے، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ پھرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آسان سا سبق ہے، یہ بھی جہاد کے بارے میں ہے، چونکہ غزوہ بدر کا ذکر چل رہا تھا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کل والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس کو ملائیں گے، یہ سزا ہے کہ تم چکھو اسے، یعنی جو سخت عذاب اللہ دیتا ہے کفار کو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو، اللہ کہتا ہے چکھو اس کو تم سب، اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی ایک تو سزا دنیا میں مل جائے گی، اور دوسرا جو مرنے کے بعد جہنم کی آگ ان کا مقدر بنے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے، جو کفر پہ مر جائے وہ جہنم میں ضرور جائے گا، پکا ہے جہنمی کو۔ اگلی آیت میں فرمایا ہے ایمان والو، یہ جنگ کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات لشکر کی صورت میں کفر سے ہو، یعنی فوجوں کی مٹ بھیڑ ہو، کفر کا لشکر ہے، ادھر اسلام کا لشکر ہے، تو لشکر کی صورت میں جب تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پھر اس دن موت سے ڈر کے پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ پیٹھ پھیرنے کا ذکر اس لیے ہے کہ اس وقت تو تلوار کی جنگ تھی، یعنی موت کے ڈر سے دشمن کی طرف پیٹھ کر کے موت سے بچنے کے لیے نہیں بھاگنا، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھ لیں، کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم بتایا، اور وہ مومن، وہ مسلمان جو جنگ میں
موت کے ڈر سے اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگے تو اس کا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ بہت بری جگہ ہے، جہنم کوئی مزے کی جگہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کے کئی حصوں نے اپنے دوسرے حصوں کو کھا لیا ہے۔ تو اس میں میدان جنگ میں یا جب لڑائی لگی ہوئی ہے جس نوعیت کی بھی ہے کفر اور اسلام کی، تو اس میں کفر کی طرف سے پیٹھ کر کے بھاگنے کے دو طرح کے طریقوں کی اجازت ہے۔ ایک تو لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں، بے شک آپ کی کفر کو کمر ہو جاتی ہے، یا جہاز کی لڑائی ہے تو آپ اپنے جہاز کو اس طرف پھیرتے ہیں کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پینترا بدل کے اس پہ حملہ کرتا ہوں۔ تو یہ صورت ہوئی، اس میں یہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے کہ اگر لڑائی کا دباؤ بڑھ گیا ہے دشمن کی طرف سے، تو لڑنے والا جو ہراول دستہ ہے اگر وہ سمٹ کے پیچھے اپنی کسی جماعت میں مل جاتا ہے، اپنے گروہ میں ملتا ہے، دائیں بائیں یا پیچھے جدھر بھی، یعنی پناہ پکڑتا ہے، اس طرف آتا ہے، تو اس کو بھی رعایت ہے۔ صرف جان بچانے کے لیے جنگ سے بھاگنا وہ بڑی سزا کا انسان حامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔